قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ قبل نجد، یہ نجد اور تہامہ، ویسے تو نجد کہا جاتا ہے جیسے یمن اوپر والے علاقے کو جغرافیائی لحاظ سے یہ تقسیم ہے اسی خطے کی، ایک کو نجد کہتے ہیں دوسرے کو تہامہ کہتے ہیں۔ نجد کہتے ہیں کہ وہ بالائی حصہ، جی ایسا پڑھ سندھ کی جگہ بالائی سندھ، زیرین سندھ، یہ سندھ ایسے یوسی کی حجاز کی یہ تقسیم ہے کہ اس کو کہتے ہیں نجد، دوسرے کو کہتے ہیں تہامہ۔ نجد کہا جاتا ہے بالائی حصے کو، اس بالائی حصے کے اندر جو ہے وہ یمن آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاقے ہیں وہ اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور حجاز اور تہامہ کے اندر وہ حجاز آتا ہے جس کے اندر جو ہے یہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، اور اس کے اردا گرد کے جو جگہیں ہیں اور جہاں یہ تین طرف سے ان کو سمندر گھیرے ہوئے، دریا گھیرے ہوئے، یہ اسی کو کہتے ہیں حجاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نجد کی طرف اپنے سریے کو مبعوث فرمایا، فَكُنْتُ فِيهَا، میں بھی اسی کے اندر موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی سریے میں موجود تھا۔ فَبَلَغَتْ سَحْمَانُنَا اثْنَيْ بَعِيرًا، ہمارے ساتھیوں نے ہمارے حصے میں، بلغت سحماننا، ہمارے حصے جو تھے وہ 12 اونٹوں سے پہنچے تھے، یعنی فی آدمی کو جو 12 ملے تھے، وَنُفِلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، اور اضافی طور پر ایک اونٹ اور بھی ہمیں ملا تھا۔ فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ بَعِيرٍ، ہم 13 اونٹوں کے ساتھ ہم واپس ہوئے تھے۔ یوں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجد کے سریے کے اندر اتنی جو ہے وہ غنیمت عطا فرمائی تھی، جس غنیمت کی وجہ سے ہم مالا مال ہو گئے۔ باس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید الی بنی جزیمہ، اور بنو جزیمہ کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل یہ جو سریے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعض سرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے ارسال فرمایا تھا، اور بعض سرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی گردن مروڑنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ جو نجد کی طرف اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ اس طرح کی تیاری وہاں نجد کی طرف ہو رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ 13 ہیں یا 14 ہیں صحابہ یا 30 ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ان کو یہ کامیابی سے نوازا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو جزیمہ کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب یہ جو سریہ ہے، یہ سریہ جو گیا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، ان کا مقصد اسلام کی دعوت تھا۔ اب اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب گئے تو ان دعوت جن کو پیش کی گئی انہوں نے جو جوابی الفاظ کہے، وہ جوابی الفاظ ایسے کہے جو عام و مروج تھے، جن عام و مروج الفاظ کی معنی اور مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ہم دین اسلام سے پھرے، سبانہ انہوں نے کہا نا، تو دین اسلام سے ہم پھرے، تو اسی دین اسلام سے پھرے تو بمعنی مرتد، اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے ان کی گردنیں مار دی۔ اور جبکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ نئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سبانہ کیا ہوتا ہے یا کیا مطلب ہوتا ہے، چونکہ وہ تازہ اسی شرک کے نکلے ہوئے تھے نا، تو اصحابی ان کو کہتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جنہوں نے اختیار کیا ہوا ہو، اور وہ لوگ بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ ہم نے حضور کے دین کو چھوڑا۔ تو جب وہ یہ مطلب لیا تو اسی نے مطلب کا مطلب تو یہ ہے اس لفظ کا معنی مرتد ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید نے گردن مار دی۔ یہ اسی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف فرمایا، اور وہ آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، آپ نے فرمایا بابا ماں حضرت خالد بن ولید جمل کو ماں بریا ماں جو کو واسطوں کو انتظر فرمایا بہی قال حدثنی محمود، حضور اس سے قتل ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قتل ہونے والوں کو دیت عطا فرمائی تھی، اور دیت جو ہے بیت المال کی طرف سے دی گئی، چونکہ حضرت خالد بن ولید کا جو عمل تھا وہ امیر کے حکم سے ہوا تھا، اور امیر کے حکم کی وجہ سے اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اس لیے بیت المال کی طرف سے ان کا دیت دی گئی تھی۔ فرمایا بہی قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حدثني نعيم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن ولید الى بني جزیمہ ودعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا، اچھی طرح وہ نہیں کہہ سکے اسلمنا فجعلوا يقولون سبانا
وجعل خالد یقتل ویاسر، کسی کو قتل کر رہا تھا کسی کو قید کر رہا تھا، ودفع الی کل رجل منا اسیرہ، اسی طرح حضرت خالد نے ہر ایک کو قیدی دے دیا، حتی اذا کان یوم الاخر، دوسرا دن ہوا، امر خالد، حضرت خالد نے حکم فرمایا اقتل کل رجل منا اسیرہ، ہر ایک اپنے قیدی کو مار دے، فقلت واللہ، حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا لا اقتل اسیری، میں کبھی اپنے قیدی کو نہیں ماروں گا، ولا یقتل رجل من اصحابی، کوئی ہمارے ساتھی میں سے بھی نہیں مارے گا اپنی قیدی کو، حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکرنا لہ، ہم نے حضور سے یہ بات بتلائی، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، فقال اللہم انی ابرئ الیک مما صنع خالد مرتین، حضور نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ میں حضرت خالد کے عمل سے بری ہوں، میرا حضرت خالد کے عمل سے کوئی قصور نہیں۔ یہ صحابی پروپیگنڈا کے طور پر مشرکین مکہ نے چلایا تھا، جیسے ہمارے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے وہابی کا لفظ استعمال کیا، یہ صحابی وہابی یہ ایک ہی معنی میں ہیں، اور مقصد انہیں کا دونوں کا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، سنت کے متبعین کو بدنام کرو۔ پھر یہ وہابی کا لفظ جو ہے بہت آگے بڑھ گیا، محمد بن عبد الوہاب